اگر نبی کی آل سے امتی پیار سچا کر لے، محبت سچی کرے، عقیدت سچی کرے، دل سے تعظیم کرے، ادب و احترام دل سے کرے، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اسے کن کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ روایت انتہائی توجہ سے سنیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں ان روایات کو نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان کی پہلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ میں زندہ رہوں، ایمان پر پیدا ہوا، ایمان پر جی رہا ہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ٹھیک، ہر ایک کی تمنا یہ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی یہی مقصد ہے، روزہ رکھ رہا ہوں تو بھی یہی مقصد ہے، حج کر رہا ہوں تو بھی یہی مقصد ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو بھی یہی مقصد ہے، علم دین پڑھ رہا ہوں یہی مقصد، پڑھا رہا ہوں یہی مقصد، دین کی خدمت کر رہا ہوں یہی مقصد، آگے دین اسلام پر عمل کر رہا ہوں یہی مقصد۔ مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان پر آیا ہوں، ایمان پر جی رہا ہوں، اب اللہ کرے ایمان پر ہی جاؤں، ایمان پر جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا۔ اور مرنے سے پہلے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے، کاش مجھے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور توبہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ ہوا، شرمندہ ہوا، دل میں ندامت ہوئی، افسوس ہوا، سر جھکایا، رب سے لو لگائی، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے بس دل میں اتنا خیال کیا، یہی توبہ ہے۔ اب جو گناہ کر چکا اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے، اور اس توبہ کرنے پر اسے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے سچی توبہ، اور ایمان پر استقامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اسے گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہو جائے، سچی توبہ کرے، پھر انتقال ہو جائے۔ تو اب کیونکہ توبہ کر چکا، گناہوں سے پاک ہو گیا، اب جب خاتمہ ہوگا ایمان پر ہوگا، اب جب قبر میں جائے گا ایسے جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سچی توبہ دلانے والے کئی اعمال ہیں، نماز سے بھی توفیق ملتی ہے، روزے سے بھی، حج سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، صدقہ خیرات سے بھی، کئی نیک اعمال ہیں، مگر سب سے بہترین عمل وہ عمل جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی، قیامت تک آنے والی امت کو گارنٹی دی، وہ عمل کیا ہے؟ نبی کی آل سے سچی محبت کرنا۔ فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ فرمایا، الا سن لو، خبردار، توجہ کرو، من مات علی حب آل محمد۔ فرمایا، صحابہ، قیامت تک میرے آنے والا جو بھی امتی میری آل کی محبت میں مرے گا، یعنی زندہ تھا آل سے محبت کرتا تھا، انتقال ہوا آل کی محبت کو دل میں بسا کر دنیا میں گیا ہے، اللہ اسے کئی انعامات سے نوازے گا۔ ان میں پہلا انعام یہ ہے، مات تائبا۔ فرمایا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ اس سے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ وہ ایسے جائے گا جیسے وہ رب کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ دوسرا انعام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کی، مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، کاش میں جو زندگی گزار رہا ہوں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، صدقہ خیرات کروں، قرآن کی تلاوت کروں، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں، حسن سلوک کا خیال کروں، جو بھی مسلمان نیک عمل کرتا ہے، تمنا کیا ہوتی ہے؟ کاش میرا رب مجھے بخش دے۔ نماز سے بھی بخشش ملتی ہے، روزے سے بھی ملتی ہے، حج زکوٰۃ سے ملتی ہے، صدقہ خیرات سے ملتی ہے، کئی نیک اعمال سے ملتی ہے، مگر ایک نیک عمل ایسے ہے جس پر بخشش کی بشارت، اس کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے۔ فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ فرمایا، صحابہ، قیامت تک آنے والے میری امت میں سے جو میرا امتی میری آل سے محبت کرے گا، محبت میں جیے گا، یہاں تک کہ انتقال بھی محبت کرے گا، انتقال بھی محبت میں کرے گا، مات مغفورا لہ۔ فرمایا، وہ ایسا ہے جیسے کریم رب نے اس کی دنیا میں ہی بخشش فرما دی ہو۔
مات مغفون لہو، پھر سمجھ لینا کہ وہ میری آل سے سچا پیار کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے، اللہ کریم میری آل سے سچی محبت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تیسرا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے، میں دنیا میں آیا، ایمان میرے پاس تھا، زندگی جی رہا ہوں، ایمان میرے پاس ہے، اب چاہے میری زندگی جیسی گزرے مگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ایمان پر خاتمے کے کئی اسباب ہیں، نماز سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، روزے سے بھی ہوتا ہے، حج زکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے، صدقہ خیرات سے بھی ہوتا ہے، کئی نیک اعمال ایسے ہیں جو مسلمان کو ایمان پر خاتمہ کرانے کا سبب بنتے ہیں، مگر ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گارنٹی دی، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ فرمایا صحابہ سنو، قیامت تک آنے والی میری امت میں سے میرا جو امتی میری آل سے محبت کرے گا، آل کی محبت میں جیے گا، یہاں تک کہ خاتمہ بھی میری آل کی محبت میں ہوگا، فرمایا پھر سمجھ لو مات مؤمنا، جس طرح وہ پیدا ایمان پر ہوا، زندگی ایمان پر گزاری، اب موت بھی اللہ اسے ایمان والی عطا کرے گا، اور خالی ایمان والی نہیں، فرمایا مستکمل الایمان، اللہ اسے کامل ایمان والی موت عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری آل سے سچی محبت کرے، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں رہا، دنیا میں آیا، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، نماز پڑھ رہا ہے، یا اللہ شہادت کی موت دے، روزہ رکھا، دعا مانگی، حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کی، کوئی بھی نیک عمل کیا، دعا کیا کرتا ہے، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، کیونکہ شہید وہ ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب کا دیدار اسے پہلے نصیب ہوتا ہے، اس کی بخشش کا پروانہ اس سے پہلے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے، نماز سے بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سے بھی ملتا ہے، مگر اس عمل کی میرے آقا نے گارنٹی دی، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا صحابہ سنو، قیامت تک آنے والی میری امت میں سے میرا جو بھی امتی، میرا جو بھی غلام، میرا سچا عاشق رسول اپنی زندگی میری آل کی محبت میں گزارے گا، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے اس کے دل میں میرے آل کا پیار ہوگا، میرے صحابہ اہل بیت، میری ازواج مطہرات، میرے شہزادے شہزادیاں، پنجتر پاک سید زادو سے سچی محبت کرتا ہوگا، مات شہیدہ، اہل بیت کی سچی محبت سے جب وہ دنیا سے انتقال کر کے جائے گا، میرے آقا فرماتے سمجھ لو اللہ نے اسے شہادت والی موت عطا فرمائی ہے۔ مات شہیدہ، وہ دنیا سے شہادت کی موت لے کر گیا ہے۔ اللہ نے جو مقام و مرتبہ شہید کو عطا کیا، اللہ اس کی برکتیں اسے بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے چلیں توبہ کی توفیق بھی مل گئی، شہادت کی موت بھی مل گئی، ایمان بھی کامل مل گیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب منکر نکیر جب دنیا میں آئیں گے، روح نکلے گی، منکر نکیر آئیں گے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پہلے ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، روح نکالیں گے، آل سے سچی محبت کی وجہ سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، آل سے سچی محبت کی وجہ سے روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے اسے خبر ہی نہیں ہوتی، آل سے سچی محبت کی وجہ سے۔ اب یہی آل سے پیار کرنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے، یہ 4 انعامات میرے آقا نے دنیا میں دیے، اب 5واں انعام سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ میری آل سے پیار کرنے والا جس نے ساری زندگی میری آل سے محبت کی، آل سے پیار کیا، نماز سے بھی برکت ملتی ہے، اس کا انکار نہیں، روزے سے بھی ملتی ہے، حج زکوٰۃ سے ملتی ہے، صدقہ خیرات سے ملتی ہے، تلاوت قرآن سے ملتی ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنے سے ملتی ہے، ہر نیک عمل سے ملتی ہے، مگر اس عمل کی گارنٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، قیامت تک آنے والی میری امت میں سے جو میرا غلام، جو میرا امتی، میرا عاشق میری آل سے پیار کرے گا، مجھ سے تو کرتا ہے، میری آل سے بھی پیار کرے،
इनसे सच्ची मोहब्बत करे, ज़बान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे और दिल से इनकी ताज़ीम करे, इनकी अज़मत को जाने, शान बयान करे, सुने, इनकी सीरत को अपने आप पे नापिस करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये इंतकाल होने लगता है और मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम इसकी रूह निकालने के लिए आते हैं, तो आते ही सबसे पहले फरमाया, एक तो नूरानी शक्ल में आएंगे, नंबर 2 मेरी आल से मोहब्बत की वजह से आते ही इसे जन्नत की बिशारत अता फरमाते हैं। बशरहू मलकुल मौत बिल जन्ना, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते ही जन्नत की बिशारत देते हैं। फरमाया सुम्मा मुनकरू व नकीर, फिर उसके वरसा उसे कब्र में उतार कर मट्टी मनु तले दफन करके चले जाते हैं। वहां कोई भी ठहरने के लिए तैयार नहीं होता, मगर मेरी आल से सच्ची मोहब्बत, मेरी आल से सच्चा प्यार इतनी बड़ी इबादत के कि जहां सारी दुनिया छोड़कर चली जाती है, अगर ये मेरा उम्मती मेरी आल की मोहब्बत को कब्र में लेकर जाता है, तो मुनकर नकीर जब कब्र में आते हैं तो फरमाया वो भी नूरानी शक्ल में हाजिर होते हैं और आते ही सबसे पहले उसे बशरहू बिल जन्ना, जन्नत की बिशारत अता फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम